یہ مندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر آج یہ امت گناہ سے توبہ کر لے۔ گناہ کس طرح انسان کو ہلاک کرتے ہیں، کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مقدسی کی طرف چلتے ہیں۔ میں قرآن سے ٹچ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شخص ہے جس کو اللہ نے ایسی روحانی طاقت دی ہے، اس طریقے سے اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے کہ اس شخص کا روحانی مقام اتنا بلند ہے، میرے اللہ نے اس کو اتنی بلندی دی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر جب نظر اٹھاتا ہے تو عرش کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا نام بلعم ابن باورا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ اللہ 12,000 اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر 12,000، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عابد و زاہد ہے۔ یہ بڑا پرہیزگار آدمی تھا، بڑا متقی کہلاتا تھا، عبادت، ریاضت، اور اس کو اللہ نے اسم اعظم تک سکھا دیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ عرش تک دیکھ لیتا ہوگا تو اس پر انعامات کی بارش کتنی ہوگی۔ اس کے 12,000 شاگرد تھے، لوگ اس کی غلامی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، موسیٰ جاؤ اور قوم جبارین پر حملہ کرو اور ان کو ان کے گناہ کی سزا چکھا دو۔ جب قوم جبارین پر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اللہ اکبر ہزاروں نوجوانوں کو لے کر کے نکلے اور آپ آ کر کے ایک جگہ پر ٹھہر گئے تو جبارین قوم کے سردار بلعم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، ایک کام کرو، آپ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دو معاذ اللہ، تاکہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، وہ کانپ گیا، لرز گیا، میں ایک نبی کے لیے اور مومنین کے لیے بد دعا کروں گا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ نبی کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی، مومنین کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی۔ جب وہ قوم کو اس نے جواب دیا تو قوم کے سرداروں نے کام کیا، بہت سارے تحفے تحائف اکٹھا کیے، مال و دولت اکٹھا کیا، اور سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو دولت سے لاد دیا، اور اس کے بعد کہا، کیا اب بھی آپ ہمارا کام نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی آپ قوم موسیٰ کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارے میں جواب نا کا آیا، لیکن جب نا کا جواب استخارے میں آیا تو اس شخص نے پھر بھی جو ہے اپنی گدھی پر بیٹھا اور چلنے لگا۔ گدھی مڑ جاتی تھی، وہ اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی، وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، وہ گدھی کو مارنے لگا۔ جب گدھی نہ چلی تو گدھی کو اللہ نے زبان عطا کی، گدھی اس کو مڑ کر کے کہتی ہے، بلعم میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو ایک نبی کی توہین کے لیے جا رہا ہے، تو ایک نبی کی بددعا کے لیے جا رہا ہے، میرے سامنے فرشتہ ہے جو مجھے روک لیتا ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ اس پر بھی وہ نہ مانا اور وہ اتر کر کے گیا، پہاڑ پر کھڑا ہوا۔ اس نے جناب موسیٰ کی فوج کو دیکھا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنا شروع کیا۔ لیکن جیسے جناب موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے وہ بد دعا کرتا تو جناب موسیٰ کے نام کی بجائے اس کا اپنا نام اس کی زبان پہ بطور بد دعا آتا، اور مومنین کے لیے بد دعا کرتا تو اس کی اپنی قوم کا نام آتا۔ قوم کہتی تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے، جبکہ ہم نے تو تجھے موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا۔ وہ شخص کہتا ہے، زبان پہ میرا قابو اور کنٹرول نہیں۔ لوگوں سنو، اب تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی، اس سے روحانیت چھین لی گئی، اس سے طاقت و قوت چھین لی گئی، اور اس کے بعد وہ ذلیل کر دیا گیا۔ وہ رونے لگا، کہا دنیا اور آخرت تو تباہ ہوئی۔ قوم نے کہا چھوڑ، تیرا جو ہوا وہ ہوا، لیکن اب یہ بتا قوم موسیٰ سے نپٹے کیسے؟ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے۔ اس نے یوں کہا کہ سنو سنو، بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو تم شکست دے سکتے ہو، وہ ہار جائے گی اور جناب موسیٰ واپس لوٹ جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں
کو बना करके संवार करके और सिंगार करा करके तुम जो है वो नीम उरिया हालत में यानी आधे आधे कपड़े पहनाकर मूसा की कौम के दरमियान छोड़ दो। कौम की हजारों लड़कियों को जमा किया गया और जब उनको छोड़ दिया गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार जवान था। एक खूबसूरत लड़की को वो गोद में उठा करके लाया और लाने के बाद उसने हजरत मूसा से फतवा पूछा, बताएं ये लड़की मेरे साथ हलाल है या नहीं है, आप मेरे साथ इसका निकाह कर दें। हजरत मूसा ने कहा, हम जिहाद के लिए आए हैं, हम निकाह की महफिलें मुनक्किद करने नहीं आए हैं। ये लड़की तुझ पे हराम है और मैं इसके साथ तेरा निकाह उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मैं अल्लाह के हुक्म पे अमल न कर लूं। उसने लड़की को उठाकर अपने खेमे में ले गया और ले जाकर वो जिना में मसरूफ हो गया। एक बंदे ने जिना किया, उसके जिना की नहुसत ये हुई कि वो एक सेकंड के अंदर ऐसी हवा चली कि जनाबे मूसा की कौम पर ताउन की वबा फैल गई, प्लेग की वबा फैल गई और एक घंटे के अंदर अंदर 70,000 जवान मर गए। 70,000 लाशें किसे कहते हैं, आप गौर तो करें। चंद लाशों को देखकर कलेजा मुंह को आता है। 70,000 जवानों की लाशों को जब देखा कौम ने, मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ छोड़कर भाग गए। हजरत मूसा गमगीन हो गए और आप वापस पलट गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के अंदर नबी जाहिरी जिंदगी में मौजूद हो और नबी उस कौम की क़यादत कर रहा हो, अगर कौम का एक बंदा जिना करता है तो एक जिना की नहुसत की वजह से 70,000 जवान मरते हैं। ये शाम में उठते हुए जनाजे, ये यमन के अंदर अल्लाह अकबर सड़ती हुई लाशें, ये बैतुल मुकद्दस के अंदर बेगौरो कफन पड़े हुए मासूम लाशें पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। वो लाजों का जिना कौम को इस मकाम पर पहुंचाया है। ये भूख से मरते हुए अफ्रीका के सहराओं के अंदर तड़पती हुई इंसानियत हमें बता रही है ये सूद की नहुसत का नतीजा है। और मुसलमानों सुन लो, अगर हिंदुस्तान में तुम सुकून की नींद सो रहे हो, तुम इत्मीनान की नींद सो रहे हो, तो ये न समझना कि कुदरत ने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली है। कुदरत की निगाह से कोई बच नहीं सकता। रात की तारीकियों के अंदर जुर्म करोगे या दिन के उजालों में जुर्म करोगे, दरियाओं के किनारे जाकर जुर्म करोगे या पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके जुर्म करोगे, अगर तुम हवाई जहाजों में जाके जुर्म करोगे, तुम सबसे अपने गुनाहों को छुपा सकते हो, खुदा से तुम छुप नहीं सकते, अल्लाह की निगाहों से छुप नहीं सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अपनी दौलत पे न इतराना, अपनी जवानी पे नाश करके अल्लाह को नाराज न करना। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, तुम्हें भी तबाह कर देंगे।